السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمائے۔ ہم اور آپ بارگاہ الہی میں جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ماہانہ اجتماع میں جمع ہیں۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا کس مقصد سے ہے، اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں
لیکن پھر بھی عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ جو نہیں جانتے وہ اس بات سے واقف ہو جائیں۔ ہماری یہ محفل الحمدللہ کئی سالوں سے ہر مہینے کے چوتھے پیر کو منعقد ہوتی آ رہی ہے، یعنی کہ مہینے میں ایک مرتبہ یہ محفل ہوتی ہے، اور اس میں 2 نشستیں ہوتی ہیں۔ ایک پہلی نشست وعظ اور نصیحت کی، اور دوسری نشست حلقہ ذکر کی۔ اس بات سے بھی ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو اس بات سے واقف نہیں ہے، جسے پتہ نہیں، انہیں بھی پتہ چل جائے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں پر ہر سرکاری مہینے کے چوتھے پیر کو بعد نماز مغرب تا عشاء یہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ الحمدللہ جلسے کے آغاز سے ہم نے اب تک قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کی، نعت پاک ہم نے سنی، اور جناب سید عنایت علی قادری صاحب سام قبلہ امام و خطیب مسجد حاضہ سے کئی ساری اچھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کر لوں، پھر اس کے بعد ہم حلقہ ذکر کی طرف رجوع ہوں گے۔ کچھ دیر ہوگا، آپ حضرات سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، چین اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیے، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو وقت آج کا تعین کیا گیا ہے، اس وقت پر انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری محفل اختتام کو پہنچے گی۔ ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، جیسا کہ ابھی ہم نے اور آپ نے حضرت عنایت علی قادری صاحب سے درود شریف کی فضیلت پر بہت ساری باتیں سننے کی ہم نے اور آپ نے سعادت حاصل کی، جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، درود پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن پہچانیں گے۔ یہ بات ایسے ہی انہوں نے نہیں کہی جذبات میں آ کر یا جوش میں آ کر، بلکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کیا ہے حدیث پاک میں؟ درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں، کہ ایک شخص تھا جو درود پاک کا انکار کرتا تھا، پڑھتا نہیں تھا۔ ایک وقت آیا کہ جب وہ رات کے وقت سو گیا تو خواب میں کیا دکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھتے نہیں، اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ وہ بار بار عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا امتی ہوں، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ یہ بار بار عرض کرتا ہے۔ آخر میں وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے علماء کرام سے سنا کہ آپ اپنے امتی کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرمانے لگے کہ ہاں تو نے علماء کرام سے صحیح سنا کہ میں اپنے امتی کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں۔ تو وہ شخص خواب میں عرض کرتا ہے، جو درود پاک نہیں پڑھتا تھا، وہ شخص خواب میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب آپ اپنے امتی کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں تو میں تو آپ کا امتی ہوں، پھر آپ مجھے کیوں نہیں پہچان رہے؟ تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ہاں علماء نے بے شک صحیح کہا کہ میں اپنے امتی کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں۔ رہی تیری بات کہ تو نے مجھے کبھی اپنی یاد ہی نہیں دلائی، وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو حقیقت میں میرا امتی ہوتا تو دنیا میں درود پاک پڑھ کر مجھے اپنی یاد دلاتا۔ تو نے کبھی درود پڑھا نہیں اور مجھے اپنی یاد ہی نہیں دلائی، تو بھلا تو میرا امتی کیسے ہو سکتا؟ جب یہ خواب دیکھ کر اچانک بیدار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اسی وقت سے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ روزانہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کروں گا۔ اب وہ روزانہ یہ معمول بنا لیتا ہے، ہر روز 100 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے سر کی آنکھ لگ جاتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اس شخص کو دیکھ کر اپنے چہرے کو نہیں پھیرتے بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے امتی، ہاں اب میں تجھے پہچانتا ہوں، اور سن تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں، تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والے کو خوشخبری سنائی، فرمایا تو نے درود پڑھ کر مجھے اپنی یاد دلا دی، سن میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، میں تجھے پہچانتا بھی ہوں، اور تیرے یہ درود پڑھنے کو ضائع جانے نہیں دوں گا، بلکہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ اسی لیے ابھی امام صاحب نے فرمایا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانیں گے، حدیث پاک میں سرکار پہچانیں گے، پہچاننے کے ساتھ ساتھ شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنے یا نام پاک اپنی زبان سے لے تو سنے تو بھی درود پاک پڑھے، اور نام پاک جب لے تو بھی درود پاک پڑھے، بغیر درود پاک کے نام نہ لے، نہ ہی بغیر درود کے نام پاک سنے۔ کوئی دوسرا نام لے تو ہم کو چاہیے کہ درود پاک پڑھے۔ اور درود کیسا پڑھنا چاہیے آپ کو پتہ ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ادھورا آدھا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، ایسا پڑھتے ہیں، آل کا ذکر نہیں لاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درود پڑھنے کے طریقے میں آل کا بھی ذکر فرمایا، پڑھے تو سرکار کی آل کا بھی ذکر کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، نبی پر بھی درود بھیجے، نبی کی آل پر بھی درود بھیجے، بغیر آل کے درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آدھا درود پڑھتے ہیں، ادھورا پڑھتے ہیں، ایسے نہیں، جیسے سرکار نے بتایا ویسے درود پڑھے، نبی کے ساتھ نبی پاک کی آل پاک کا بھی ذکر فرمائے، آل پاک کا بھی ذکر کرے درود پاک میں۔ بہرحال بہت ساری فضیلت درود پاک کی انشاءاللہ تعالی ہر مہینہ کے اجتماع میں ایک حدیث پاک درود شریف کی فضیلت میں رکھنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی۔ آئیے ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنے آج کے موضوع کی طرف چلوں۔ جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت پاک کی تلاوت ابھی ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت پاک کی تلاوت کو خطبہ مبارکہ میں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے صاحب عقل لوگ ہیں، بڑے ہیں، جس آیت پاک کو میں نے تلاوت کیا اس آیت پاک کا ترجمہ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس آیت پاک کا ترجمہ، لیکن پھر بھی عرض کروں جو نہیں جانتے وہ جان لے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے اس لیے عرض کروں کہ انہیں سننے کا ثواب ملے اور مجھے سنانے کا ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ آپ کو ہم نے ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہے، اور ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں کرتے کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی تو بیان کرتے ہیں۔ نعت خواہ حضرات نعت پاک کے ذریعے سے، علماء کتاب کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی تو بیان کرتے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ذکر کیوں، اتنا چرچا کیوں؟ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ بے شک یہ کام کرنے کے ہم نے ان کاموں سے انکار نہیں کیا، لیکن ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ خدا کا حکم ہے، تو سنو ان فرائض کے ساتھ ساتھ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ ذکر کرنے کا طریقہ ہمارا اور آپ کا یا آج کے مولویوں کا، علماء کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا ذکر کرنا، نبی کی شان بیان کرنا، یہ خود خالق کائنات کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا ذکر کرنا خود نبی پاک کی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی ولادت کا ذکر کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور صحابہ اکرام کی سنت ہے، اللہ والوں کی یہ سنت ہے۔ ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر یا صحابہ سے ہٹ کر یا اللہ والوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ نبی پاک کا ذکر کرنا، ان کی شان بیان کرنا، یہ خدا کی بھی سنت ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے، ویسے تو بہت ساری باتیں قرآن پاک میں، لیکن قرآن پاک میں دو جلسوں کا بھی ذکر ہے، دو جلسوں کا ذکر ہے، ایک توحید کا اور ایک ہمارے نبی کی رسالت کا۔ اللہ نے عرش اعلیٰ پہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے عرش اعلیٰ پر دو جلسے منعقد کیے، ایک توحید کے بارے میں اور ایک رسالت کے بارے میں۔ توحید کے بارے میں جب ذکر کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی تھی سب کی ارواح کو جمع کیا۔ ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے عرض کی ہاں ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب کی ارواح کہنے لگی ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس مجمع میں، اس جلسے میں کون تھے؟ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے اس دنیا میں آنے والے سب تھے۔ پھر اس کے بعد میں ایک رسالت کے بارے میں، یعنی کہ ہمارے نبی کی رسالت، ہمارے نبی کی اس دنیا میں آنے کے ذکر کے بارے میں ایک جلسہ کیا، وہ بھی قرآن پاک میں وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کی ارواح کو جمع کیا۔ ترجمہ عرض کر رہا ہوں مختصر سے انداز میں، جمع کر کے اللہ نے سب کو کہا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا،
لیکن سنو، جب تم دنیا میں جاؤ گے، میرا ایک محبوب جب آئے گا تو تم اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو؟ سب نے عہد کیا کہ مولا ہاں ہاں ہم قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لائیں گے، اس تیرے محبوب کی مدد کو کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تو پھر گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجنے کا ذکر کیا پیغمبروں کی ارواح کے سامنے، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ کسی کی بنی بنائی ہوئی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جب ایک کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجتا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل کی، تو قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے اللہ نے کیسے ذکر کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر شان بیان کی، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر شان بیان کی، تو کہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر شان بیان کی، تو کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر شان بیان کی۔ ایک ایک طریقے سے اللہ نے ہمارے نبی کی شان بیان کی۔ خود خالق کائنات ہمارے نبی کی شان بیان کر رہا ہے، تو پھر ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی شان بیان کرے تو لوگ بدعت کا، شرک کا، ناجائز کا، نہ جانے کیا کیا فتووں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی کی شان بیان کرنا، نبی کی تعریف کرنا خالق کائنات کی سنت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیے، ذرا غور تو کریے، اللہ نے کیسی شان بیان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رحمت للعالمین فرمایا۔ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کئی پیغمبروں کے ناموں پر آپ نظر ڈالیے، کسی کا نام ایسا نہیں جس کا نام خدا کے نام سے ملتا ہو۔ یعنی کہ ہمارے نبی کو فرمایا اللہ نے رحمت للعالمین، اور خالق کائنات کی بات آئی تو کیا فرمایا اللہ نے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنی تعریف بیان کی اور فرمایا تمام عالمین کا رب خدا ہے۔ اپنے لیے فرمایا تمام عالمین کا خدا، تمام عالمین کا رب خدا پاک ہے۔ اور تمام عالمین کے لیے رحمت کسے بنایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم پیغمبروں کے ناموں پر نظر ڈالے، کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو داؤد خلیفت اللہ کہا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو نجیم اللہ کہا، کہ کوئی نہ کوئی القابات اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا اور اپنے لیے رب العالمین فرمایا۔ اب اگر ہم عالم خیال میں ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، مولا تیرے پاس سے کوئی پیغمبر اس دنیا میں آتا ہے، ایسے وقت میں تشریف میں لاتا ہے پیغمبر کہ قوم بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، قوم گمراہی کی طرف ہوتی ہے، قوم تیری عبادت کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنا خدا بنا کر عبادت کرتی ہے، ایسے ماحول میں تیرے پاس سے اس دنیا میں کسی نبی کا آنا، رسول کا آنا، پیغمبر کا آنا اور انہیں سیدھی راہ پر لانا، یہ تیری طرف سے قوم کے لیے رحمت ہے۔ مولا کوئی نبوت لے کر آتا ہے تو وہ نبوت لے کر آنا قوم کے لیے تیری رحمت ہے۔ مولا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کئی پیغمبروں کو تو نے نبوت دی، کئی پیغمبروں کو بھیجا، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اے آدم ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اے موسیٰ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اے عیسیٰ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مولا کسی کے بارے میں تو نے نہیں فرمایا، آخر کیوں؟ تو جواب آئے گا خدا کی طرف سے، اے میرے بندے سن، ہاں بھٹکی ہوئی قوم کے پاس کسی پیغمبر کا آنا بے شک میری رحمت ہے، لیکن سنو بات اتنی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے تمام پیغمبروں کو رحمت للعالمین نہیں کہا۔ رحمت للعالمین کے لقب سے اگر کسی کو نوازا، میرے محبوب کو نوازا، اس کی وجہ یہ ہے سنو
آدم آئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے رحمت لے کر آئے، لیکن میرا محبوب رحمت لے کر نہیں بلکہ میرے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ میں نے میرے محبوب کو رحمت دے کر نہیں، دوسرے پیغمبروں کو نبوت جیسی رحمت دے کر بھیجا، میرے محبوب کو رحمت دے کر نہیں سراپا رحمت بنا کر بھیج دیا۔ قربان جائیے اپنے نصیب پر، اللہ نے ہم کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان پیغمبروں کی امت میں پیدا نہیں کیا، بلکہ ساری کائنات کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کو جس کے صدقے میں پیدا کیا، اس مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ پھر جب اس امت کے نبی کو رحمت للعالمین فرمایا تو اب ذرا ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ رحمت للعالمین کی امت میں جب اللہ نے پیدا کیا اور اس امت کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا تو پھر اس نبی کے صدقے میں اللہ نے اس امت پر کیسی کیسی رحمت نازل فرمائی، وہ بھی دیکھنا پڑے گا، پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ نے ہم کو ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اب دیکھیے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ پچھلے پیغمبروں کی امت پر آپ نظر ڈالیے اور پھر اس امت پر نظر ڈالیے۔ مثال کے طور پر ہم سے پہلے جو امتیں گزری بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل پر بھی روزے فرض تھے، بنی اسرائیل پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن ان کے لیے کچھ اور حکم تھا، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، توبہ کے لیے، اور اس امت کے لیے کچھ اور حکم ہے۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کے لیے کتنا سخت قانون تھا خدا کی طرف سے، سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں تاکہ یہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ نے سرکار کے صدقے میں ہم پر کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے امتیں گزری، بنی اسرائیل میں اگر کوئی گناہ کرتا، دیکھیے گناہگار وہاں پر بھی تھے، اس امت میں بھی گناہگار ہے، نیکوکار اس امت میں بھی تھے، اس امت میں بھی نیکوکار ہے، لیکن بنی اسرائیل میں اگر کوئی گناہ کرتا، اب گناہ کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو احساس ہو جاتا اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی گناہ کرتا، اب اسے احساس ہو گیا اپنے گناہ کا، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ ہم کیسے کرتے؟ جب ہم کو ہمارے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، مولا معاف کر دے، آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون نہیں تھا، کتنا سخت قانون تھا۔ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی گناہ کرتا، وہ توبہ کرنے سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے کیا قانون تھا، کیا حکم تھا؟ گناہ کیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر تیری توبہ قبول کرانا چاہتا ہے تو ایک ہی شرط ہے، وہ شرط یہ کہ اگر تو اپنی توبہ کو قبول کرانا چاہتا ہے تو تیری توبہ ایک ہی شرط پر قبول ہوگی، وہ شرط یہ ہے کہ اپنے گلے پر چھری چلا، اپنے گلے کو کاٹ، تب تیری توبہ قبول ہوگی، تیرا گناہ معاف ہوگا۔ کیا اس امت کے لیے یہ قانون ہے؟ گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ہو گیا، شرمندہ ہو کر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور آخری سانس تک گناہ نہیں کریں گے، یہ عہد کر لیے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیسے معاف کرتا ہے؟ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب شب معراج میں گئے، اللہ کا دیدار کیا تو اللہ کی بارگاہ میں بہت سارے معروضے عرض کیے۔ ان میں سے ایک معروضہ یہ تھا، مولا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ان کے لیے نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو گل و گلزار بنا دیا، ٹھنڈی کر دیا، بتا مجھے اور میری امت کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل ضرور بنایا، لیکن سنو، انہیں اپنا خلیل بنایا تو کیا ہوا؟ تمہیں اپنا حبیب بنایا۔ وہ خلیل اللہ ہے تو تم حبیب اللہ ہو۔ اور خلیل اور حبیب کے معنی اللہ والے کیا فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست۔
لیکن فرق کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ والوں نے فرمایا خلیل وہ جو رب کی رضا چاہے، حبیب وہ جس کی رب رضا چاہے۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبر رب کی رضا پر نظر رکھتے ہیں، لیکن خدا ہمارے محبوب کی رضا پہ نظر رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو کیا تمہیں اپنا حبیب بنایا؟ اور میرے پیارے سنو، ابراہیم کو میں نے ایسے ہی اپنا خلیل نہیں بنایا، انہیں کئی آزمائشوں سے گزارا۔ جب ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو میں نے انہیں اپنا خلیل دوست بنایا۔ لیکن آپ کا امتی چاہے کتنے ہی گناہ کر لے، سچے دل سے توبہ کرے گا تو توبہ کرتے ہی اسے اپنا خلیل بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا۔ اور میں نے ابراہیم کے لیے نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو گل و گلزار بنایا، آپ کی امت کے لیے جہنم کی آگ کو گل و گلزار بنا دوں گا۔ رحمت للعالمین کی امت میں دیکھیے کیسا رحم فرمایا جا رہا ہے۔ وہاں آزمائشوں کے بعد دوست بنایا گیا، یہاں پر توبہ کرتے ہی اللہ دوست بنا رہا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے لیے قانون تھا، گلے پر چھری چلاؤ توبہ قبول ہوگی۔ یہاں پر وہ قانون نہیں ہے، رحمت للعالمین کے صدقے میں اس قانون کو اٹھا لیا گیا، اس حکم کو اٹھا لیا۔ اور پھر ان کے لیے اور ایک حکم کیا تھا گناہ کے معاملے میں؟ جسم کے کوئی بھی حصے سے اگر انہوں نے گناہ کیا، ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، تفسیر روح البیان آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یہ باتیں اس میں پڑھنے میں مل جائے گی۔ تفسیر روح البیان، اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی گناہ کرتا، مثال کے طور پر آنکھ سے گناہ کیا، یا زبان سے گناہ کیا، یا کان سے گناہ کیا، یا ہاتھ سے یا پیر سے، جسم کے کسی بھی حصے سے اگر انہوں نے گناہ کیا، ان کے لیے حکم تھا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو، توبہ قبول کرانا ہے تو جسم کے جس حصے سے گناہ کیا اس حصے کو کاٹ کے پھینکو۔ کیا اس امت کے لیے حکم ہے؟ نہیں ہے۔ اس سخت حکم کو اس امت سے لے لیا گیا۔ اس امت کے لیے کیا کر دیا؟ توبہ کا دروازہ کھول دیا، سچے دل سے توبہ کرو، معافی مل جائے گی۔ اور پھر اس امت کے لیے کیا حکم تھا؟ بہت ساری باتیں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ نمازوں کی بات لے لیجیے، اس امت پہ بھی نماز فرض تھی، اس امت پہ بھی نماز فرض ہے۔ ان کی اور ہماری نمازوں میں فرق کیا ہے؟ ہم کو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے ہم پر، اور اس امت پر روزانہ 50 وقت کی نماز فرض تھی۔ اب 24 گھنٹے میں آپ حساب کریے، ایک نماز پڑھیں گے تو پھر دوسری نماز کے لیے کتنا وقت ملتا تھا ہوگا؟ آدھے گھنٹے میں ایک نماز ملے، آدھے گھنٹے سے بھی کم وقفہ۔ دن اور رات میں روزانہ ان پر 50 نمازیں فرض تھی، لیکن اس امت پر بھی 50 نمازیں فرض ہوئی۔ پچھلے مہینے میں ہم نے نماز کے بارے میں بات عرض کی، پھر بھی عرض کروں، اس امت پہ بھی 50 نمازیں فرض ہوئی، لیکن سرکار کے صدقے میں اللہ نے نمازوں کی تعداد کم کی، 5 کر دی، اور فرمایا اے میرے پیارے میں نے تعداد میں کمی کی، لیکن سنو جو بھی 5 پڑھے گا 50 کا ثواب دوں گا۔ سرکار کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو اس رحمت والے نبی کے صدقے میں رحم کتنا ہو رہا ہے دیکھیے۔ وہاں 50 نمازیں پڑھو، یہاں 50 ہوئی لیکن 5 کر دی گئی، 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے معاملے میں بھی ان کے لیے کیا حکم تھا آپ کو پتہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ بات سنیے، جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے سرکار کے صدقے میں اس امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ سفر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اپنے مقام پر بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، مصلی بچھاؤ نماز پڑھو۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے چھوٹ نہیں تھی، ان کے لیے حکم تھا کہ ان کے نبی نے جہاں بتا دیا کہ اس مقام پر نماز پڑھنا ہے تو وہ کہیں پر بھی ہو، نماز کا وقت ہوتے اس مقام پر انہیں آنا پڑے گا۔ کہیں پر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے وہ، لیکن اس امت کے لیے نرمی برتی گئی، جہاں پر بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز کے لیے ٹھہر جاؤ۔ اگر وہ قانون یہاں پر ہوتا تو 5 کی پابندی نہیں کر رہے، 50 کی کہاں سے کرتے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بستیوں میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، عالی شان ہوتی ہے، نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ چند لوگ ہوتے ہیں۔
نمازوں کی بھی ہمیں پابندی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے کام کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے سے پہلے یہ بات سمجھ لو، جس نبی سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں میں تو عاشق ہوں نبی کا، لیکن نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے اس پر نظر نہیں ڈالتے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ نمازوں کی بھی ہم پابندی نہیں کرتے، لیکن بڑے زور و شور سے کہتے ہیں میں تو عاشق ہوں نبی کا۔ کہاں کا عاشق نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا؟ نمازوں کی پابندی کر، اس کے بعد ذکر نبی کر، پھر کہے کہ میں ہوں عاشق نبی کا، بات تیری مضبوط ہوگی۔ جس نبی سے محبت کا دم بھر رہا ہے، اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، اسی کی پابندی نہیں کر رہا تو کہاں کا عاشق ہوا؟ یہ تو خالی دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے، مضبوط دعویٰ نہیں۔ بہرحال نماز ان کے نبی نے جہاں فرما دیا وہیں پڑھنا پڑتا، وہیں آتے۔ اور پھر زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھیے، زکوٰۃ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی، اس امت پہ بھی فرض ہے، لیکن ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رکھا اللہ نے پتا ہے۔ ان کے لیے حکم تھا جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اب زکوٰۃ جب نکالے گا تو اس کو حکم تھا کہ جتنی دولت ہے اس میں دولت میں سے چوتھا حصہ زکوٰۃ دو۔ اس امت کے لیے کیا حکم ہے زکوٰۃ میں؟ جتنی دولت ہے اس میں سے 40واں حصہ دیو۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کے لیے حکم کیا ہے اس امت میں؟ 40واں حصہ۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ ہم کو کتنا دینا ہے؟ 2500۔ لیکن بنی اسرائیل کو یہ حکم نہیں تھا، 1 لاکھ ہے تو 25,000 زکوٰۃ دو، چوتھا حصہ ان کو زکوٰۃ دو، یہ حکم تھا۔ لیکن سرکار کے صدقے میں اللہ نے اس معاملے میں بھی ہم پر رحم فرما دیا، 1 لاکھ کو 2500 وہ بھی دینے کے لیے روتے ہیں۔ جبکہ زکوٰۃ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہوتا ہے، وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا حق ہوتا ہے۔ میل نکالیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مال کا میل نکالیں گے تو کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ 1 لاکھ کو آپ 2500 نکالیں گے تو 2.5 آپ نے نکالا، اللہ 10 گنا عطا فرمائے گا، 10 گنا عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کرو۔ دواخانوں میں جا کر ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ڈالتے ہیں، کوئی بیمار پڑ گیا تو صدقہ دینے کا ہمیں خیال تک نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کیا کرو، اور جو مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو دعاؤں کے ذریعے سے لوٹا دو، اور اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کیا کرو۔ یہ نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ لاکر میں رکھ دیا تو ہمارا مال حفاظت میں ہے، چور سے حفاظت میں ہوگا، لیکن زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے کہاں سے حفاظت کرو گے؟ یاد ہے نا سورہ فیل پڑھے ہوں گے آپ، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل؟ نہیں پڑھے تو امام صاحب سے پڑھا کر اس کا ترجمہ تفسیر سن لیجئے۔ بڑا لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا ایک بادشاہ، کس لیے؟ معاذ اللہ کعبے کو ڈھانے کے لیے۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا، معمولی سے ابابیل کو بھیجا، پرندوں کو، اور ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں دے کر بھیج دیا، چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے کام لے لیا۔ بڑے بڑے چوروں سے ہم مال کی حفاظت کر کے اپنے لاکر میں رکھیں گے تو پھر کیڑے مکوڑوں سے کہاں سے حفاظت کرو گے؟ تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے مال کا میل ہوتا ہے، اسے نکالیں گے تو مال کی حفاظت ہوگی۔ تو ان کے لیے حکم تھا اپنے مال کا 40واں حصہ دو۔ اس امت کے لیے حکم ہے، اس امت کے لیے حکم تھا چوتھا حصہ دو، اور اس امت کے لیے حکم ہے 40واں حصہ دو۔ تو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے سال میں ایک بار دینا ہے، ہر مہینہ دینا نہیں ہے۔ صاحب استطاعت فرض ہو گئی، سال میں ایک بار نکال دے، 1 لاکھ کو 2500 کے حساب سے ختم، مال کی حفاظت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ اور پھر ان کے لیے اور کیا تھا؟ اگر کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ کر کے اپنے گھر میں آ کر سو جاتا، آج دیکھیے رات کے اندھیروں میں کتنے گناہ ہو رہے، ہر کوئی اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے، تنہائی میں ہے، سوچ کر بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر اگر کوئی گناہ کر کے آتا اور اپنے گھر میں چلا جاتا تو صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں شخص نے یہ گناہ کر کے آیا، یہ گھر والا یہ گناہ کر کے آیا۔
ان کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا تھا، ان کے گناہوں کو دنیا والوں کے سامنے بے پردہ کر دیا، لیکن اس امت کے گناہوں کو عام نہیں کیا جا رہا ہے، پردہ ڈالا جا رہا ہے سرکار کے صدقے میں۔ گناہ دن کے اجالے میں بھی ہو رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی ہو رہے ہیں، ہر حال میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ سرکار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا، تو سرکار کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین کی امت میں ہے، تو دیکھیے سرکار کے صدقے میں اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ بات آئی رحمت للعالمین کی تو میں نے عرض کیا، اصل میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ خدا کی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ذکر کیا، آپ نے قرآن پاک کی چند آیتیں سنی، ویسے تو ہر آیت میں سرکار کی شان آپ کو نظر آئے گی، دل میں اگر سرکار کی محبت لے کر پڑھیں گے۔ اور پھر رحمت للعالمین کی ولادت کے وقت صرف انسان ہی نہیں، چرند پرند زمین آسمان ہر چیز خوش ہوئے۔ اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شہر حیدرآباد میں محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بڑی مشہور شخصیت تھی، آپ اپنی کتاب معراج نامے میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو زمین اور آسمان میں بحث چھڑ گئی۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑا طویل واقعہ ہے۔ آسمان نے اپنی بڑائی بیان کی، کس کے سامنے؟ زمین کے سامنے۔ کہا کہ دیکھ اللہ نے مجھے تجھ سے اونچا بنایا۔ زمین نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس کی مخلوق کے لیے فرش بنایا۔ آسمان نے کہا اللہ نے مجھ میں انوار رکھے۔ زمین نے کہا اللہ نے مجھ میں اسرار رکھے۔ آسمان نے کہا مجھ میں چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، سورج ہے، بتا تجھ میں کیا ہے؟ زمین نے عرض کی کہ اے آسمان، ہاں اللہ نے تجھ میں چاند اور سورج ستارے رکھے ہوں گے، لیکن مجھ میں باغ اور باغیچے ہے، باغات ہے، پھول ہے، نہریں ہیں، رنگ برنگی کے پھول ہے، مجھ میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی۔ جب زمین نے اپنی شان بیان کی، آسمان کو طیش آیا۔ آسمان نے کہا اے زمین، مجھ سے زبان لڑاتی ہے، مجھ پر بڑائی حاصل کرنا چاہتی ہے، سن، تجھ میں نہریں ہوں گے، باغات ہوں گے، پھول ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، لیکن سن، مجھ میں اللہ کے فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، اور مجھ میں وہ فرشتے ہیں جو دن اور رات اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جب زمین نے یہ بات سنی، خاموش ہو گئی۔ کئی سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، سالوں پر سال گزرتے گئے، زمین خاموش رہی۔ لیکن ایک وقت آیا، زمین کو بھی کچھ کہنے کا موقع ملا۔ زمین نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اٹھا کر آسمان سے کہا اے آسمان سن، کل تک تجھے یہ فخر تھا، یہ ناز تھا، تجھ میں چاند ہے، ستارے ہے، سورج ہے، چاندنی کی چاندنی ہے، ستاروں کی چمک ہے، فرشتے ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، تجھ میں حمد کرنے والے فرشتے ہیں۔ اے آسمان سن، آج مجھ میں وہ ہستی آئی، جو ہستی جس کے بڑھ کر اللہ نے کسی کو اعلیٰ مقام عطا نہیں کیا۔ آسمان نے پوچھا آخر کون آ گیا؟ زمین نے عرض کی، زمین نے کہا اے آسمان سن، تجھے فرشتوں کی تسبیح پر، فرشتوں کے ہونے پر ناز تھا نہ، تو سن، آج مجھ میں وہ ذات آ گئی جس ذات کے صدقے میں اللہ نے چاند اور سورج کو، فرشتوں کو، یہاں تک کہ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ ذات کوئی اور ذات نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، زمین نے کہا اے آسمان، جن جن چیزوں پر تجھے ناز تھا
ان کو جن کے صدقے میں اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس محبوب کو آج زمین پر بھیج دیا۔ بتا اب اس سے بڑی ذات کوئی تیرے اندر ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کوئی چاند ہے؟ کوئی ستارہ ہے؟ کوئی ہے اس میں اللہ کے محبوب سے اعلیٰ مقام رکھنا؟ کوئی نہیں۔ اللہ نے اس وقت بھی زمین اور آسمان کی بات کو سنا، اس وقت بھی سنا، آسمان خاموش ہو گیا۔ تو بہرحال ہر چیز نے خوشی منائی۔ اللہ نے ہمارے نبی کی شان بیان کی، پیغمبروں نے اپنی قوم کے سامنے جہاں توحید کی بات رکھی، اپنی رسالت کی بات رکھی، وہیں پر ہمارے نبی کے آنے کا بھی ذکر کیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 28واں پارہ سورۃ الصف 9واں رکوع، پارے کا 9واں رکوع 28ویں پارے کا، اس کی 6ویں یا 5ویں آیت آپ اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ نے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کیا کہا، اس بات کو قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ اس آیت پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اور یاد کرو جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کیا کہا۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہی میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کیا کہا۔ یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی توحید اپنی رسالت کے بعد ہمارے نبی کی آمد کا ذکر کیا اپنی قوم کے سامنے۔ تو نبی کی آمد کا ذکر کرنا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہوئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی نے منایا؟ نبی نے بھی اپنی ولادت کا ذکر اب صحابہ کے سامنے کیا۔ ہم تو سال میں ایک بار میلاد النبی مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر پیر کو اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ سنا ہوگا آپ نے بارہا علماء کرام سے، ہر پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا یہ وہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، یہ وہی دن ہے جس دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی۔ تو اپنی ولادت کی خوشی میں سرکار ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو سرکار کی ولادت کی خوشی منانا خود سرکار کی سنت ہے، اور پھر سرکار کی شان بیان کرنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کو پتہ چلا کہ ہمارے بارے میں کوئی نکتہ چینی کرتا ہے، کچھ برا بھلا کہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگوں سے فرمایا لوگوں بتاؤ تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ سرکار خود اپنا تعارف کر رہے ہیں، اپنا ذکر کر رہے ہیں، اپنی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں تو نبی کی سنت پر ہم عمل کرے تو کہاں سے بدعت ہوگا؟ لوگوں نے عرض کی سرکار ہاں کیوں نہیں جانتے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ جانتے ہو اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا ان کے دو حصے کیے، ایک کو عرب ایک کو عجم کیا، پھر مجھے اس میں سب سے بہتر عرب میں پیدا کیا، پھر عرب کو چنا، پھر عرب میں اللہ نے کئی قبیلے بنائے، ان میں سے قریش کو چنا، میں ان میں سے ہوں، پھر اللہ نے قریش میں کئی خاندان کیے، ان میں سے سب سے بہترین خاندان بنی ہاشم میں اللہ نے مجھ کو پیدا کیا۔ سرکار نے خود اپنا حسب اور نسب بیان کیا، اپنی شان بیان کی۔ تو سرکار کی شان بیان کرنا خود سرکار کی سنت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب صحابہ نے عرض کی سرکار آپ کی ولادت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ محترمہ نے فرمایا کہ مجھ سے میری ولادت کے وقت ان کے پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا کہ ملک شام و بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، وہاں کے محلات نظر آنے لگے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا فرشتوں کی جماعت ہے، ان کے ساتھ 3 جھنڈیاں ہیں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا گیا، ایک بیت المقدس پر، ایک طور سینا پر،
اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر فرشتے جھنڈیاں لے کر آئے، سرکار کی ولادت کی خوشی میں جھنڈیاں لگا دیں۔ یہ سرکار کی ولادت کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، تو سرکار نے خود اپنی ولادت کے واقعات بیان کیے، آپ کی والد محترمہ نے بیان کیا، اب صحابہ اور پیغمبروں نے ذکر کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد منائی؟ ہاں، صحابہ نے بھی میلاد منائی۔ سوالات ہوتے ہیں نا سامنے، منائی، اور منانے پر سرکار نے خوشخبری بھی سنائی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ایک بات، حضرت عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں میلاد پاک کی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ صحابی رسول کے گھر میں میلاد کی محفل سری، تو اس صحابی کو سرکار نے خوشخبری سنائی، فرمایا تم نے ایسی مبارک محفل سجائی کہ تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گیا، اور جب ہم نے دیکھا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جمع کر کے سرکار کی میلاد کے واقعات، ولادت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج ہی کا وہ دن ہے سرکار کی ولادت ہوئی، آج ہی کا وہ دن ہے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب سرکار نے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا میلاد پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، تو سرکار نے یہ نہیں کہا اے عامر یہ کیا شرک کر رہے ہو، یہ کیا بدعت کر رہے ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری دی، اور ان کے ساتھ ہم گناہگاروں کو بھی خوشخبری دی۔ فرمایا اے عامر تم نے ایسی مبارک محفل سجائی ہے، یہ محفل اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے تمہارے لیے اپنے تمام رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور تمام فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اے عامر جو بھی تیری طرح محفل سجائے گا اللہ اسے بھی تیری طرح نجات عطا فرمائے گا، اللہ اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھولے گا، اس کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا خلفائے راشدین نے منایا؟ ارے خلفائے راشدین نے تو میلاد النبی کی محفل کی فضیلت کو بیان کیا۔ کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سننے سے پہلے ان کی شان سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان، یہ شان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کی سرکار آسمان میں جتنے ستارے ان تمام ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ ہاں ان تمام ستاروں کے برابر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سرکار اگر فاروق اعظم کی نیکیاں تمام ستاروں کے برابر تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں کتنی ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ سنو، تمام ستاروں کے برابر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں، اور فاروق اعظم کی تمام نیکیوں کے برابر ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ ابو بکر کی ایک نیکی فاروق اعظم کے تمام نیکیوں کے برابر۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا تو کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ کسی اور کو نہیں عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی تعظیم کی سمجھو کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا فرمان سننے سے پہلے ان کی شان سنو۔ سرکار نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ایک کے بعد ایک یعنی کہ اپنی ایک بیٹی کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی، دو بیٹیوں کو آپ کے عقد نکاح میں دیا۔ پہلے ایک بیٹی کو دیا، ان کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی کو دیا، ان کا بھی انتقال ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک عثمان کے عقد نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پر
ایک درہم بھی خرچ کیا تو سمجھو کہ اس نے اسلام کی 2 بڑی جنگیں بدر و حنین میں شریک ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ وہ بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا۔ اور قربان جائیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سننے سے پہلے ان کی بھی شان سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا؟ آج ہم دعا کرتے ہیں مولا ہم کو جنت میں داخل فرما، لیکن مولا علی کی شان یہ کہ وہ دعا نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جنت دعا کرتی ہے مولا علی کو مانگتی ہے، جنت دعا کرتی ہے مولا علی کو مجھ میں داخل فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی مومن جو ہوتا ہے تمہارے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہوگا تمہارے لیے اپنے دل میں محبت نہیں رکھے گا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے دشمنی کرنا منافق کی پہچان ہے۔ جو منافق ہوگا وہی دشمنی کرے گا، جو مومن ہوگا وہ محبت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی، اس لیے تو سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور وہ کیسا علم ہے ان کے پاس آپ کو پتہ ہے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ویسے تو تمام صحابہ نماز کے پابند تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی نماز کے بڑے پابند۔ بعض منافقوں کو دیکھا نہیں گیا کہ بھائی نماز کے بڑے پابند ہیں اور نماز کے ساتھ ساتھ جماعت کے بڑے پابند۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے، ولایت کا جو آج سلسلہ چل رہا ہے طریقت کا، وہ کہاں جا کر ملتا ہے؟ حضرت علی سے سرکار تک۔ آج کچھ ایسے مشائخ نکل گئے، ایسے کچھ لوگ جو اپنے مشائخ نہیں، اپنے آپ کو مشائخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، شریعت کے پابند نہیں، طریقت والا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں سے ولایت بڑھتی ہے، جہاں سے لوگوں کو ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہاں پر شریعت کی پابندی دیکھیے کیسی ہے۔ اگر آج آپ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، دیکھ لیں کہ یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ شریعت کا پابند ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دو بے فکری سے۔ نماز روزے کا احکام فرائض کا پابند نہیں، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ شریعت والا، وہ طریقت والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی جہنم کے گڑھے میں جائے گا، آپ کو بھی جہنم کے گڑھے میں لے کر جائے گا۔ جب تک شریعت کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھیں گے کوئی طریقت والا نہیں بن سکتا۔ جہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے ان کا حال دیکھیے۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کو جا رہے ہیں، بعض لوگوں نے سوچا کہ نماز تو نہیں چھوڑا سکتے، کم سے کم جماعت چھوڑا دیں گے، ان کی جماعت سے آج نماز پڑھنے نہیں دیں گے، جماعت چھوٹنا ہی چھوٹنا۔ اب اس میں سے 4 لوگ بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور جا کر کس سے بڑا؟ مولا علی سے بڑا سمجھنے لگ گیا، جس کو سرکار نے فرمایا علی میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک آیا اپنے آپ کو بہت بڑا ہوشیار سمجھ کر، بہت بڑا علم والا سمجھ کر آیا، آ کر اے علی رضی اللہ تعالیٰ ایک سوال ہے آپ سے، اس کا جواب دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نماز کو جا رہا ہوں بعد میں۔ نہیں بڑا ضرور بہت ہی بڑا سوال ہے، جواب دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلتے چلتے سوال کرو، چلتے چلتے جواب دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اے علی نہیں بہت بڑا سوال ہے، ذرا رکیے، رک کر سوال کو سنیے اور جواب دیجئے، چلتے چلتے کیسا بات ہوگی۔ بار بار اصرار کرنے لگا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے جانا ہے، بار بار اصرار کرنے لگا، بار بار آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے، سوچنے لگا کہ آج ان کی جماعت چھوڑا کے رہوں گا، نماز نہیں جماعت۔ آج تو نمازاں چھوڑ کے پیر بن کے بیٹھے، کہاں کے پیر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز پیر نہیں ہو سکتا ایسا انسان، شیطان ہے، شیطان کے رستے پہ لے جانے والا، جو شریعت کا پابند نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گیا، پوچھا کہ بتا کیا سوال ہے۔ اس نے سوال کیا اے علی رضی اللہ عنہ بتائیے کتنے ایسے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور کتنے ایسے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنا سا سوال، تو نے کہا بہت بڑا سوال ہے، میں سمجھا ایسا کتنا بڑا سوال ہے کہ تو نے 2 جملوں میں سوال کیا، میں 2 جملوں میں جواب دیتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہی جاننا چاہتا ہے نا کتنے جانور ایسے ہیں جو بچہ دیتے ہیں،
کتنے ایسے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں. تیرے 2 جملوں میں سوال تھا، میرا بھی 2 جملوں میں جواب ہے. سن جواب یہ، جتنے جانور کے کان اندر ہے وہ انڈا دیتے ہیں، جتنے جانوروں کے کان باہر ہے وہ بچہ دیتے ہیں. اب باہر کان والے کتنے ہیں، اندر کان والے کتنے ہیں، تو گنتا بیٹھ، میں نماز کو چلا کہا اور نماز کو چلے گئے. وہ گنتی کر لیتے بیٹھ گیا. اس نے سوچا کہ حضرت علی ایک ایک جانور کا نام لیں گے، فلاں جانور انڈا دیتا ہے، فلاں جانور بچہ دیتا ہے. اس وقت ایک کیا اور بھی نمازوں کا ٹائم چلا جائے گا سوچا. لیکن سوچنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علم کے شہر کے دروازے سے پنگا لینے کے لیے نکلا. یہ سب سے بڑی بیوقوفی تھی. بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی تعظیم کرتا ہے یا وہ محفل سجانے کا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بھی اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرمائے گا اور کل قیامت کے دن بلا حساب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو حاضرین، سرکار کے یہ تعریف، ان کا ذکر کرنا خدا کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، پیغمبروں کی بھی سنت ہے، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. بہت باتیں انشاءاللہ تعالی ہم پھر کبھی اور کہنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی کی میلاد مناتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو پھر نبی کے احکام پر بھی عمل کریں، نبی کی سنتوں پر بھی عمل کریں. سرکار کے صدقے میں اللہ نے جو ہم کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا، اس نمازوں کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت سے پڑھے، قرآن پاک جیسی عظیم و شان اللہ نے سرکار کے صدقے میں ہم کو جو کتاب دی اس کتاب کی تلاوت کرے، سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. سرکار کی کیا کیا سنتیں، کھانے پینے کا طریقہ بتلایا، ملنے جلنے کا طریقہ بتلایا، ملاقات کرنے کا طریقہ بتلایا، سونے اور جاگنے کا طریقہ بتلایا. ان سنتوں پر بھی عمل کریں. ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں لیکن سنت رسول کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں. ایسا نہیں سب کے سب ایسے نہیں، کچھ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں. ویسے تو اور بھی ہے، عبادت گزار ہے، سنتی سنتوں پر عمل کرنے والے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سرکار کے میلاد تو دھوم سے مناتے لیکن فرائض پر عمل نہیں کرتے، سنتوں پر عمل نہیں کرتے. اس پر بھی ہم کو عمل کرنا ہے. کھانے پینے کا طریقہ سنت طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، سنت. اور پھر ایک سنت پر عمل کرے تو کتنا ثواب ہے آپ کو پتہ ہے. ایک سنت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو سرکار نے فرمایا جو ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. مثال کے طور پہ آپ نے سنت طریقے سے پانی پیا، پانی پینے کے لیے کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے. سنت طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ بول کر پانی پیے، 3 گھونٹ میں پانی پیے، پھر پانی کے پینے کے بعد الحمدللہ کہے. کتنی دیر میں یہ کام ہوا؟ 2 منٹ. سمجھیے 2 منٹ میں کتنا ثواب ملا؟ 100 شہیدوں کے برابر. ایسے ہی کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ، اس پر عمل کرے. پانی کھڑے رہ کر ہم پیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ پانی جب پیتا ہے تو اسے کیسے کیسے شیطان منہ لگاتے، اگر انسان دیکھ لے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. کھڑے رہ کے پینے سے طبی اعتبار سے بھی، یعنی کہ جسمانی مرضوں کے اعتبار سے بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. بہرحال بڑے حضرات جانتے ہیں کھڑے پی کر پانی پینے سے کیا نقصانات ہے. کھڑے پی کر پانی پینے سے بچوں کو روکے، خود بھی رکے. سنت طریقے سے پانی پیے، سنت طریقے سے کھانا کھائے، سنت طریقے سے ملاقات کرے. ملاقات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملے، سلام کرے، ہاتھ ملائے. سرکار نے فرمایا جب کوئی مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو دونوں کی نگاہ ایک دوسرے کے چہرے سے ہٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہاتھ ملاتے ہیں محبت سے تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. تو آج اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے، اس ماہانہ اجتماع سے ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاریے، فرائض پر بھی عمل کریے، سنتوں پر بھی عمل کریے. پھر دیکھیے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں کیسی کامیابی عطا فرماتا ہے. آئیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا،
وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے اہل خاندان میں جتنے مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، میرے مولا ہم سب کے علم میں، ایمان میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، عمر میں برکت عطا فرما، میرے مولا یہاں جتنے حاضر ہیں ہم میں یا ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہے، چاہے وہ روحانی بیمار ہو یا جسمانی بیمار ہو، میرے مولا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ ان کی درازگی عطا فرما۔ یہاں جتنے حاضر ہیں میرے مولا ان میں جو پڑھنے لکھنے والے بچے سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، میرے مولا یہ محفل قائم کرنے میں جن جن لوگوں نے جس جس حیثیت سے حصہ لیا سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اور میرے مولا آج کی اس محفل میں اس بستی کے جن نوجوانوں نے، بڑوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے میرے مولا ان کے بھی گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ان کی بھی کمائی میں، رزق میں، ایمان میں اضافہ فرما، ان کے گھروں میں اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، میرے مولا یہ اہتمام کرنے والے نوجوانوں میں اگر کوئی پڑھنے لکھنے والے انہیں تعلیم میں کامیابی عطا فرما، جو روزگار سے لگن کے روزگار میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار میں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما، میرے مولا ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہم کو ہماری آنے والی نسل کو اہل سنت والجماعت پر قائم دائم فرما، میرے مولا ہم کو روزانہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما، میرے مولا ہم نے جو دعائیں کی جو رہی ان سب کو قبول فرما۔